بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جو آزاد امیدوار پاس ہوئے تھے اور جن کو فارم 47 میں فیل کیا گیا تھا، ان کی کئی عذرداریوں میں بطور وکیل پیش ہوا۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدعا کی کہ یہ تمام مقدمات دو طریقوں سے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ دفعہ 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ جو کارروائی الیکشن کمیشن میں ہو رہی ہے، اس کو قانون کی زبان میں انکویزیٹوریل پروسیڈنگ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں انکوائری کی جاتی ہے۔ ہم نے کہا اتنی سی انکوائری کر لیں کہ جو فارم 45 ہم لائے ہیں ان کو آپ اپنے فارم 45 سے ٹیلی کر دیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملے ہیں، یا بصورت دیگر پریزائڈنگ آفیسر کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا فارم 47 کے مطابق ان کے فارم 45 جو ہیں ان کے نتائج صحیح انکارپوریٹ ہوئے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی ایک کیس میں بھی ہماری یہ استدعا قبول نہیں کی ہے ابھی تک، اور لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا زیادہ زور اسی پہ ہے کہ ہم ٹریبیونلز میں جائیں۔ ابھی تک جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے یہی اندیا مل رہا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی، فاؤنڈنگ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے 2 ریٹ پٹیشن میں نے دائر کی تھی۔ ایک ریٹ پٹیشن میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ جیل حکام وکلاء کی خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ہر ملاقات کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ان کے 2 بندے، ایک وکلاء کے ساتھ اور ایک خان صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اور قانون شہادت کے تحت بار پریکٹیشنر ایکٹ کے تحت اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 10A کے تحت وکیل اور موکل کی جو کنورسیشن یا گفتگو ہوتی ہے اس کو قانون کلاسیفائڈ پریویلیج کا درجہ دیتا ہے، یعنی کوئی ان کو سن نہیں سکتا ہے۔ تو عدالت نے گزشتہ پیشی پہ جیل حکام کو طلب کیا، سرکار کو نوٹس کیا، آج اس پہ سماعت ہوئی، اور لینڈ مارک فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج سردار اعجاز اسحاق خان نے یہ قرار دیا ہے کہ آئندہ خان صاحب کے ساتھ جو بھی ملاقات وکلاء کی ہوگی اس کو کوئی بھی جیل کا کوئی بھی افسر یا محتاط ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا، نہ ہماری کوئی کارروائی سنے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جج صاحب نے اس پہ بھی حیرت کا اظہار کیا کہ 7-8 ماہ سے جب سے خان صاحب آئے ہیں تو ہماری کوئی دستاویز خان صاحب تک لے جانے نہیں دی جاتی ہے، حتیٰ کہ پین، اسٹیشنری کسی قسم کی۔ تو انہوں نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ وکلاء کے کوئی دستاویزات نہ سکین ہوں گے، نہ کاپی ہوں گے، اور نہ اسٹیشنری لے جانے پہ کوئی روک تھام ہوگی۔ دوسری بات جو ہم عدالت کے نوٹس میں لائے اور جس پہ عدالت نے آج حکم جاری کیا کہ الیکشن ہونے کے بعد سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، تو ہر کیس میں جیل حکام کہتے ہیں کہ ہم اپنے تئیں ملاقات نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنے تئیں ملاقات نہیں دے سکتے ہیں، اور ہمیں ہائی کورٹ آنا پڑتا ہے۔ تو اس پر عدالت نے جیل حکام کو یہ ہدایت دی کہ آئندہ جو بھی خان صاحب کی ملاقات آئیں آپ خود فیصلہ کریں گے اور ملاقات دیں گے۔ تو یہ آج کی کارروائی تھی جس پہ آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ عنقریب پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے حوالے سے اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ آج ہمارے ایم پی ایس کو اسمبلی ہال میں جانے نہیں دیا گیا، اور جب سے مریم نواز کا نام سامنے آیا ہے تو عمران ریاض کی گرفتاری سے شروع ہونے والی استبداد جو ہیں آج تک جاری ہیں، دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ عنقریب تمام آزاد مند صحافیوں کے لیے، جمہوریت پسندوں کے لیے اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ مریم نواز
وزیراعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں تو آپ راستہ نہیں روک سکتے. یہاں پر مرکز میں شہباز شریف آ رہے ہیں تو ان کا راستہ کس طرح روکیں گے؟ ہم تو یا تو عدالتی طریقے سے روک سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سارا دن ہم نے عدالت میں گزارا. سپریم کورٹ گیا ہوں میں, وہاں پہ آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن دائر کی ہے. احتجاج کے لیے خان صاحب نے لائے عمل دینا ہے کہ آیا جس دن نیشنل اسمبلی کی وہ ٹیکنگ ہوگی کیا اس دن احتجاج کرنا ہے یا اسمبلی میں جا کے ہم نے الف اٹھانا ہے. آج ہماری ٹیم کی ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہوگی اور اس حوالے سے اڈیالہ جیل سے خبر آ جائے گی. تھینک یو.